الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم دیارہم اپنے گھر یبتغون وہ چاہتے ہیں تبوؤ انہوں نے قرار پکڑا لا یجدون وہ نہیں پاتے ویؤثرون وہ اختیار کرتے ہیں شح نفسی اپنی ذات کے بخل۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ نیز یہ مال فے ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ اور یہ مال فے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینے میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان یعنی مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے۔ اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 تا 10 کی تلاوت سنی ہے اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ مال عطا فرماتے ہیں جو بغیر کسی جنگ لڑے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر اونٹوں کو استعمال کیے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس مال فے کے مصارف کیا ہیں، یعنی وہ مال کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ یہ ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیے گئے، یعنی مکہ معظمہ میں ان کی جائیدادیں بھی تھیں، ان کے گھر بھی تھے، لیکن وہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان پیوست ہے۔ تو یہ ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے، اور اسی طرح سے یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے
جو اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں، یہ ان کے مصالح پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی اس مال میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ ان کے مصالح پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ حاصل یہ کہ یہ مجموعی طور پر مسلمانوں کی مصالح اور ان کی ضروریات پر خرچ کیا جائے گا۔ جو مہاجرین تشریف لائے ان پر بھی یہ مال خرچ ہوگا، اور جو انصار موجود ہیں ان کے مصالح پر بھی خرچ ہوگا، اور یہ مال فے بیت المال کا حصہ بن جائے گا، تو بیت المال کا حصہ بن کر تمام مسلمانوں کی ضروریات اور مصالح میں ان کو خرچ کیا جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، خصوصاً ان انصار کی تعریف فرمائی کہ ان کے پاس جو لوگ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور پھر ان مہاجرین کو جو انعامات ملتے ہیں تو یہ اس پر کسی طرح کی تنگ دلی نہیں محسوس کرتے، بلکہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اپنی حالت تنگی کی بھی ہو، اس حالت میں بھی یہ ان مہاجرین پر خرچ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اہل مدینہ کا ایثار وہ تو معروف ہے، انہوں نے اپنے گھر بار ہر طرح کی تمام قربانیاں دیں، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ جن کے گھر میں مہمان آئے اور کھانا بہت تھوڑا تھا، اب انہوں نے ان مہمانوں کی اس طرح تواضع کی کہ بہانہ بنا کر چراغ بجھا دیا اور مہمانوں کو یہ محسوس کرایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا، اپنے مہمانوں کو کھلایا اور ان کی تواضع کی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف فرمائی اور ایک اصول بھی بیان فرما دیا کہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی مزاج میں بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو تو وہ خیر کیسے حاصل کر سکے گا؟ وہی خیر حاصل کرے گا جس کی طبیعت میں خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔